السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو تم لوگ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان و سکون کا ماحول ہو جائے تو نماز مکمل ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کیا ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو بے شک ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تم لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو امید رکھتے ہو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 103 اور 104 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ کل کے درس کو آپ نے سنا، اور آپ دھیان رکھیے کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے خوف کی نماز کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ جب آدمی جنگ کی حالت میں ہو، یا دشمن کا آمنا سامنا ہو، یا دشمن بالکل سامنے مسلط ہو، کبھی بھی کچھ ہو جانے کا اندیشہ ہو، ایسے خوف کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان قوم کے جو امام ہو وہ لوگوں کو 2 رکعت پڑھائیں گے، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ 1 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے مختلف صورتیں ہیں جو کل بتلائی گئی، لیکن خوف کی حالت میں عام طور پر 1 رکعت ہی جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان کرنے کے بعد ابھی جو آیت کریمہ 2 آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز کمپلیٹ ہو جائے۔ کون سی نماز؟ ویسے تو ہر نماز کے بعد ذکر کرنا ہے، لیکن خوف کی نماز جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بارے میں خاص طور سے اللہ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور لیٹے ہونے کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرو۔ اگرچہ ذکر و اذکار ہر نماز کے بعد ہے، مطلوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے، مشروع بھی ہے، لیکن خوف کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ خوف کی نماز کو اللہ نے تھوڑا کم کر دیا ہے۔ باقی نمازیں تو کمپلیٹ پڑھی جاتی ہے، لیکن خوف کی نماز میں اللہ نے تخفیف کی ہے، اس میں بہت ساری سہولتیں ہیں، آسانی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر حال میں ذکر کرو۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا 4 مہینوں کا ذکر کریں گے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو، اللہ کے نافرمانی کے کام نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 مہینوں کے علاوہ جو 8 مہینے اور بھی ہیں اس میں جو ہے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت کو خاص طور سے اللہ نے بیان کیا ہے، تو ان 4 مہینوں میں بھی خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، لیٹے ہونے کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب اطمینان و سکون کا ماحول ہو جائے، یعنی خوف کا ماحول ختم ہو جائے، اطمینان و سکون کا ماحول ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو مکمل پڑھو۔ آدھا بیدھا جیسے بھی نماز پڑھا جا رہا ہے ویسا نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 رکعت 2 رکعت نہیں پڑھنا، بلکہ مکمل 4 رکعت پڑھنا ہے۔ اب جو ہے خوف کی حالت میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو تھوڑا ادھر ادھر بھی دماغ لگا رہتا ہے، لیکن جب اطمینان کا عالم ہو تو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ کمپلیٹ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے
ہر طرح کے شرعی حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے کمپلیٹ نماز پڑھو. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب اطمینان و سکون کا ماحول ہو جائے تو جیسے پہلے کمپلیٹ نماز پڑھتے تھے ویسے ہی نماز پڑھو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، نماز مقررہ وقت پر ایمان والوں کے اوپر فرض ہے. مطلب کیا ہے کہ چاہے جس طرح کے بھی حالات رہیں، نماز جب پڑھ سکتے ہیں تو نماز پڑھنا ہے، حتیٰ کہ خوف کے حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے. یہ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ عام حالات میں بھی نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اول وقت میں فرض ہے. با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. اس آیت کریمہ سے یہ تمام باتیں ثابت ہوتی ہیں. اگر کسی آدمی کے پاس عذر شرعی نہ ہو اور وہ وقت پہ نماز نہ پڑھ کر کے ٹال کر کے نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ نماز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بغیر عذر شرعی کے وقت کو ٹال دیتا ہے اور دوسرے وقت میں نماز پڑھ رہا کہتا ہے کہ قضا کر رہے ہیں، وہ قضا نہیں ہے. نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے. البتہ کوئی عذر شرعی ہو جائے تو جیسے ہی سہولت ہو، جیسے ہی آسانی ہو، آدمی کو پڑھ لینا چاہیے. مثلاً ایک آدمی ہمیشہ نماز پڑھتا ہے فجر میں آ کر کے، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس کو فجر میں آنکھ لگ گئی، تھوڑا دیر سے اس کی آنکھ کھلی، تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً اس کو نماز پڑھنا چاہیے. اس کے بالمقابل ایک آدمی جو ڈیلی سوتا ہی رہتا ہے اور جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے. اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، یہ اس وقت کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اور اس طرح کے حالات کبھی بھی بنے تو ہر وقت کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، ان کا پیچھا کرو، ان کے گھات میں لگو، ان سے جہاد کرو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ جہاد جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے اور ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، جہاد سے جو انسان اپنے پہلو کو چراتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد میں بڑی تکلیف ہے، زخم لگتے ہیں، آدمی شہید ہوتا ہے، بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، جو کفار و مشرکین اسلام کو مٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے جہاد کر رہے ہیں، وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. اور جس طرح سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ان کو بھی زخم لگتا ہے، ان کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ان کے لوگ بھی مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا بڑا جنگ ہو رہا ہے یوکرین کے اور جو ہے روس کے درمیان جو جنگ ہوا، کیا اس میں دونوں طرف کے لوگ نہیں مرے؟ دونوں طرف کے لوگ مرے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، جیسے تم کو تکلیف پہنچتی ہے ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے. تکلیف میں دونوں برابر ہے. لیکن ایمان والوں کو کس چیز کا بینیفٹ ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو بینیفٹ کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور جس طرح سے تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہو وہ لوگ اللہ سے امید نہیں رکھتے ہیں. ایک مسلمان اللہ سے امید رکھتا ہے. کیوں امید رکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، نبی نے اپنی تعلیمات میں اس چیز کا وعدہ کیا ہے نا نبی نے بھی، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جس طرح سے تم لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور جس طرح سے تم لوگ امید رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے وہ لوگ امید نہیں رکھتے ہیں. اس حساب سے جہاد کرنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے ان کے مقابلے میں. اللہ نے ترغیب دلائی اس کو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت و عدل پہ مبنی ہے. معزز سامعین کرام، یہ باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.